امامت کو نہ سمجھا جائے تو گویا ہماری توحید بھی ادھوری رہ جائے گی۔ پھر امام فرماتے ہیں بشرطہا و شروطہا، امامت کا مطلب کیا ہے، امامت کسے کہتے ہیں؟ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح عقیدے کی اس سیریز میں آپ توحید، عدل خداوند عالم اور نبوت کے متعلق دروس کو ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جب ہم اصول دین کی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں امامت کا ذکر لازمی ہے، کیونکہ امامت اصول دین کا ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر اصول دین کی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آخر شیعہ امامت پر اتنی گفتگو کیوں کرتے ہیں، امامت پر اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ امامت اصول دین میں جب بھی شیعہ اصول دین کا ذکر کرتے ہیں تو وہ امامت کا بھی اس میں ذکر کرتے ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو شیعوں کا ایک نام امامیہ ہے، یعنی امامت کو ماننے والے۔ آپ سوچیں کہ شیعوں کی امامت کی اتنی اہمیت ہے کہ شیعوں کا نام ہی امامیہ پڑ گیا کہ امامت کو ماننے والے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا شیعوں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے کہ امامت پر اتنی زیادہ گفتگو کرنا شروع کر دی، اس پر اتنی زیادہ توجہ دینا شروع کر دی، یا پھر نہیں، دین کی تعلیم یہ ہے؟ تو ہم اگر معصومین کی روایات کو آ کر کے دیکھتے ہیں، پیغمبر اکرم کی اقوال کو دیکھتے ہیں، اور ان سب سے پہلے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے جب قرآن مجید کی نظر میں امامت کا ذکر ہوگا اور قرآن میں جو امامت کے متعلق آیتیں آئی ہیں ان کا ذکر ہوگا، تو ہمارے لیے یہ واضح ہوگا کہ آخر امامت کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور شیعہ امامت پر اتنی زیادہ گفتگو کیوں کرتے ہیں۔ 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ جب ایران کی طرف آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، خداوند عالم کا قول ہے، حدیث قدسی ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ خدا فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا، یعنی جو اس کو مکمل طور پر مان لے گا، اپنے دل و جان سے لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لے گا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی توحید کو مکمل طریقے سے مان لے گا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں بشرطہا و شروطہا، لیکن یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی شرط نہ ہو، کوئی قید نہ ہو، نہیں، بلکہ بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ یعنی امام 8ویں امام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بعنوان 8ویں امام، نہیں، بلکہ آپ فرما رہے ہیں کہ امامت توحید کو ماننے کی ایک شرط ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ توحید کی ہمارے کتنی اہمیت ہے، کہ توحید مذہب کی بنیاد ہے۔ توحید کے بغیر مذہب کی گفتگو، اسلام کی گفتگو شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام کے تمام عقائد میں، تمام احکام میں توحید کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ میں اس کی شرطوں میں سے ہوں، یعنی امامت توحید کی ایک شرط ہے کہ اگر کوئی امامت کو تسلیم نہیں کرے گا تو اس کی توحید ادھوری رہ جائے گی، اس کی توحید بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو امامت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر امامت کے بارے میں گفتگو نہ کی جائے، امامت کو نہ سمجھا جائے تو گویا ہماری توحید بھی ادھوری رہ جائے گی۔ یہ ایک وجہ ہے کہ تشیع میں، مذہب تشیع میں امامت پر اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے اور اتنی اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک اور بہت ہی مشہور حدیث ہے جو یقیناً ہم سب نے سنی ہوگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت کیا مطلب؟ یعنی گویا اس نے اسلام کا دور دیکھا ہی نہیں ہے، وہ ایسی موت مرے گا۔ تو یہ کون سا عقیدہ ہے کہ اس کو اگر نہ جانا جائے، اس کو اگر نہ سمجھا جائے تو انسان جاہلیت کی موت پر مرتا ہے، یعنی جیسے اس نے اسلام کا دور ہی نہ دیکھا ہو۔ یہ حدیث ہمیں امامت کی اہمیت کو بتاتی ہے اور ہمارے لیے واضح کرتی ہے۔ اب اگر ہم اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو یہاں پر کئی سارے عناوین ہیں جو انشاءاللہ یہ جو آپ کے سامنے درس آئیں گے جن پر ہم گفتگو کریں گے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ
امامت کا مطلب کیا ہے؟ امامت کسے کہتے ہیں؟ جو ہم بات کرتے ہیں کہ امامت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ امام کیسے منسوب کیا جاتا ہے؟ قرآن میں کیا دلیل ہے امامت کے اوپر؟ قرآن نے کس طریقے سے گفتگو کی ہے امامت کے اوپر؟ امام کون بن سکتا ہے؟ اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ اور مختصر طور پر غیبت کے بارے میں اور آخری امام کے بارے میں گفتگو، یہ انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں ہماری امامت کے متعلق جو گفتگو رہے گی اس کے چند عناوین یہ آپ کے سامنے ہے۔